الحمدللہ 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 رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمتقین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال اللہ تعالی فی الکلام المجید والذین آمنوا اشد حبا للہ صدق اللہ العظیم صدق رسولہ النبی الکریم الامین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا أكرم الخلق ما لي من نلوذ به سواك عند حلول الحادث العمم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله ایک بار اپنی مرضی کا پڑھائے، اب ایک بار کوشش کریں گے ذرا ان کی مرضی کا پڑھنے کی، ٹھیک ہے؟ اور کوشش فرمانی ہے کہ آپ کا اور میرا درود پاک صرف زبان کی نوک تک نہ رہ جائے بلکہ دل تک جائے، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے، ایک بار اب ذرا دل والا پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک وأصحابک یا سیدی یا نور اللہ، ٹھیک ہے؟ اور کوشش فرمایا کریں کہ جب بھی پڑھا کریں دل والا ہی پڑھا کریں، ٹھیک ہے؟ ہاں، وہ پنجابی میں کیا اس کو بولیں گے، گلوں نہ لایا کرو یار، کیونکہ حدیث پاک کا مفہوم ہے او انت مجنون، اس طرح ذکر کرو دیکھنے والا دیکھ کے سمجھے کہ دیوانہ ہو گیا، صحیح ہے؟ لیکن دکھ ہے بھائی، کیا کریں، شرم آتی ہے، لوگ کیا کھڑیں گے، بھنگڑا ڈالتے شرم نہیں آتی، شادی پہ تیل پہ بھنگڑا ڈالتے شرم نہیں آتی، ادھر سب کو شرم آتی ہے، ادھر تو وہ خود کہہ رہے ہیں کہ شرمانا ہی نہیں ہے دیوانوں کی طرح، اس لیے پتر کوشش فرمایا کرو کہ دل تک جائے۔ اب میں پیچھے بھی کہہ کے آیا ہوں کہ میں کوئی اتنا محقق تو نہیں ہوں، بڑا نالائق سا ایک طالب علم ہوں کہ میں کو تحقیق کروں کہ آیا اقبال نے یہ شعر کب کہا تھا، 1906 میں کہا، 7 میں کہا، 8 میں کہا، 9 میں کہا، 10 میں کہا، میرے نہیں، لیکن کم و پیش ایک صدی کا قصہ ہے، کیونکہ 2024 چل رہا ہے۔ تب اقبال نے کہا تھا خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا ہے، اقبال کہتے ہیں تم ادھر سے پڑھتے ہو، ادھر سے نہیں پڑھتے، لا الہ الا اللہ ہے تو ادھر ہے، ادھر اللہ ہے تو ادھر ہے، ادھر نہیں، یا حیو یا قیوم ہے ادھر، لیکن ادھر نہیں۔ چلو یہ تو ایک بات بعد میں ہے، ایک بات میں بھی ادھر کروں گا، حالانکہ میری آواز اقبال تک جا تو نہیں سکے گی، لیکن چلو بات میں بھی کروں گا کہ اقبال تو اپنے دور میں گلہ کرتا رہا کہ ادھر سے پڑھتے ہو ادھر سے نہیں پڑھتے، چل اقبال کم از کم تیرے دور میں لوگ ادھر سے تو پڑھتے تھے نا، لیکن میں وہ دور دیکھ رہا ہوں کہ اب ادھر بھی کوئی نہیں پڑھتا، ادھر بھی نہیں کوئی پڑھتا، تیرے دور میں کم از کم ادھر تو لوگ پڑھتے تھے نا،
میں وہ دور دیکھ رہا ہوں کہ کیونکہ میں پیچھے بھی کہہ کہ پتر ہمارا کام ہے چوٹ کرنا، روح کو جھنجھوڑنا، دل پہ دستک دینا، کوئی کسی کی تضحیق نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب دیکھو نا ذرا سارے لگاؤ ہاں خود کو تھرمامیٹر اور بتاؤ صبح سے لے کر اب تک کتنی بار اللہ پاک کا نام لیا ہے، صبح سے لے کر اب تک کتنی بار درود پاک پڑھا ہے، صبح سے لے کر اب تک کتنی قرآن پاک کی آیات تلاوت کی ہیں۔ چل اقبال گلا تو چل تو نے اپنے دور میں کیا تھا کہ ادھر سے کرتے ہیں ادھر سے نہیں کرتے، لیکن دیکھ اقبال میں کون سا دور دیکھ رہا ہوں، اب نہ ادھر سے کرتے ہیں نہ ادھر سے کرتے ہیں، سارا سارا دن گزر جاتا ہے، ہم اس کا نام نہیں لیتے کوئی بھی۔ اور یہ جو آپ کو کچھ میرے جیسے آتے ہیں نا نظر، جنہوں نے وہ ہاتھ میں وہ پکڑی ہوتی ہے ٹک 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 ٹک، ان کی بھی اکثریت وہ ہے کہ ان کو کسی نے بتایا ہے کہ اگر آپ یہ اتنی بار پڑھیں گے نا تو یہ ہو جائے گا، یا اگر آپ وہ اتنی بار پڑھیں گے تو وہ ہو جائے گا۔ وہ بھی یہ وہ والے ہیں، وہ تو کوئی ہے نا جو اس کو اس کے لیے یاد کرے رہے ہیں، وہ کوئی ہے جو اس کو اس کے لیے یاد، وہ بھی یہ وہ والے ہی ہیں سارے۔ اس لیے پتر کرو، اور کبھی کبھی یہ وہ سے نکل کے کرو، اور کرو اور کوشش کرو ادھر بھی اور ادھر بھی۔ ہم تو ادھر سے جانے کو ہیں، ہم تو ادھر سے، یہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ صوفیاء میں ایک مقام ہے، مرتبہ ہے، ایک سلسلہ رکھتے ہیں آپ، سلسلہ جنیدیہ، ٹھیک ہے، بہت بڑے شیخ ہیں، اپنے وقت کے تصوف کے بانیان میں سے ہیں آپ حضرت، جنہوں نے تصوف کی عمارت کو سینچا، سوارا، بنایا، بنیادیں رکھی۔ اب قبلہ پیر صاحب تشریف فرمائیں، دکھ سے پتر کہنے لگوں اب تو تصوف کا برا حال ہوا پڑا ہے۔ تصوف کیا ہے؟ جو قرآن بیان کر رہا ہے وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، یہ سب جمع ہوگا تو تصوف بن جائے گا، لیکن اب نہ وَيُزَكِّيهِمْ ہے، نہ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ ہے، اور نہ ہی وَالْحِكْمَةَ ہے۔ اب سارے کا سارا تصوف کس پہ گھوم رہا ہے؟ ہاں جی، وَدَمَّا وَتَوِیزا وَعُرْسا، اور تصوف ختم، نہ وَيُزَكِّيهِمْ نہ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ نہ حکم۔ آج ہمارا سارے کا سارا تصوف دم اور تعویذ کے گرد گھوم رہا ہے۔ قبلہ پیر صاحب بیٹھے ہیں، علماء کثیر تعداد میں بیٹھے ہیں، میں ایک دکھ رونے لگا ہوں آپ کے آگے۔ میں نہیں کہوں گا کہ پتر میں نے کوئی ساری کتابیں پڑھ لی ہیں، اللہ معاف کرے، کچھ بھی نہیں پڑھا ہے، لیکن جو کو ورقہ کو 1.5 صفحہ ہم نے پڑھا ہے۔ میں نے پتر ایک روایت ایسی نہیں پڑھی کہ کوئی صحابی طائف سے چلے اور مدینہ پاک نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور آ کے عرض کی اللہ کے رسول میں آج صرف آپ سے دم کروانے آیا ہوں۔ ایک نہیں ملتی ہے، ایک روایت ایسی نہیں کہ کوئی صحابی یمن سے چلے یا کوئی صحابی مکہ سے چلے اور مدینہ پاک نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کے عرض کی اللہ دے رسول آج میں صرف تعویذ لینا ہے۔ ایک نہیں ملتی یار، لیکن آج میرا پورا تصوف اسی پہ گھوم رہا ہے، دم تعویذ تعویذ، دم دم تعویذ، دم 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 دم۔ ہاں یہ میں نے دیکھا کہ جب بھی کوئی صحابی نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تو آ کے عرض کرتے اللہ کے رسول نصیحت فرمائیں۔ نصیحت کوئی نہیں رہی ہے، نہ میں کر رہا ہوں نہ آپ کہہ رہے ہیں، کیا رہ گیا؟ دم رہ گیا اور تعویذ رہ گیا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ دم یا تعویذ جائز نہیں ہے، لیکن بھائی ایک حد ہے اس کی، یہ تو نہیں ہے کہ بس سارا کچھ دم تعویذ ہی بن جائے۔ یہاں تک کہ میں نے حضرت مولا مرتضی مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، آپ بھی آ کے عرض کرتے اللہ کے رسول مجھے کو نصیحت فرمائیں، میں حصول برکت کے لیے روایت، آپ نے عرض کی اللہ کے رسول مجھے نصیحت فرمائیں، آپ نے فرمایا اے علی کر ربی اللہ ثم استقم، اے علی کیا کہ میرا رب اللہ ہے اور پھر اس پہ پکا ہو جائے، پکا ہو جائے۔ آج نصیحت نہیں رہی کوئی بھی حضرت، لیکن حضرت جنید قربان جاؤں آپ کے تصوف پہ حضرت، وہ لکھا ہے کہ وقت وصال تھا،
لوگ حاضر خدمت تھے. اب ہر بندے کو تو نہیں پتا ہوتا کہ آداب محفل کیا ہیں. جو بڑے لوگ ہیں، جو صوفیاء ہیں، جو مشائخ ہیں یا جو علماء ہیں، ان کی مجلس کے کیا آداب ہیں، ہر بندے کو نہیں پتا. وقت وصال تھا، آپ نے آنکھیں بند فرما لی. تو ایک حدیث پاک کا مفہوم ملتا ہے کہ اگر آپ کسی ایسے شخص کے پاس کھڑے ہیں نا جو جان کنی کے عالم میں ہے، تو آپ اسے کلمہ تلقین کریں. ایک اور روایت کا مفہوم ملتا ہے کہ آپ اس کے سامنے بآواز بلند پڑھیں. ہو سکتا ہے آپ کے پڑھنے سے وہ بھی پڑھ لے. تو پاس کھڑے ایک بندے نے نا حضرت جنید رحمت اللہ تعالی علیہ کو کلمہ تلقین کر دیا. آپ کو عرض کرتا ہے شیخ کہو لا الہ الا اللہ محمد رسول، کیونکہ آنکھیں بند تھیں. لکھے آپ نے آنکھیں کھول دی اور مسکرا کے اس شخص کو فرمانے لگے، اے دوست، یاد بھی تو اسی کو کروا رہا ہے جو کبھی بھولا ہی نہیں ہے. کتنا یاد کیا ہوگا. یہ تصوف ہے پتر، یہ صوفیزم ہے کہ اس کو کبھی بھی نہ بھولنا. داتا حضرت سلطان باہو نے کو وکھرا تصوف بیان کیا تھا. وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں، جو دم غافل سو دم کافر مرشد فرمایا ہوئے. لیکن پتر میں بڑے دکھ سے کہنے لگا ہوں، پیر صاحب بیٹھے ہیں، حالا یہ باتیں جس کو کہتے ہیں نا کہ اپنی موت کو دعوت دینے والی باتیں ہیں، سکے تو ہی لوگوں نے اپنا ویری کرنا ہے. لیکن کیا کریں یار، کتنی دیر خاموش رہیں. اب تو سب پانی سر سے اوپر. یہ ان کا تصوف تھا، لیکن ساڈا تصوف ہے وے کسی پیر ہوں اینے جوگے بھی نہیں رہے ہیں کہ تانوں مریداں نوں یہ آکھیے کہ جڑا نماز نہیں پڑھے گا وہ ساڈا ککھ بھی نہیں لگتا. ہم اتنے جوگے بھی نہیں رہے. آج جتنے پاکستان میں پیر ہیں، جتنے پاکستان میں آستانے ہیں، یہاں تقریباً کوئی بے مرشدہ نہیں بیٹھا، سارے پیروں والے بیٹھے ہیں. ہر پیر اگر یہ کہہ دے کہ جو نماز نہیں پڑھے گا وہ ہمارا مرید. میں سیالکوٹ کی کسی مسجد کی بات نہیں کرنے لگا، میں آپ کلر کہار کی اس مسجد کے لیے کہنے لگا ہوں. اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں آپ کو کم از کم یہاں 3 جماعتیں کروانی پڑیں گی. لیکن دکھ کی بات یہ ہے 3 کیا کروانی ہے حضرت، جو ایک ہوتی ہے اس میں ایک صف ہوتی ہے حضرت. تو پھر کون سا تصوف اور کون سا کیا لگا کھڑا ہے حضرت. میں اس دن ایک پروگرام پہ تھا، کچھ ختم خواجگاں پڑھا گیا، تو وہ پڑھ رہے تھے بعد میں نا امداد کن یا غوث العظم دستگیر. تو میں بیٹھا سوچ رہا تھا کہ یار غوث اعظم بھی کہہ رہے ہوں گے، وکری بات ہے ہمیں ان کی آواز نہیں آ رہی. ان نکمیوں کیا کرنے کا ارادہ ہے کہ جس پہ میں تمہاری مدد کروں؟ کیا غوث اعظم کہہ نہیں رہے ہوں گے میں کیا تمہارا کرنے کا ارادہ کہ جس پہ میں تمہاری مدد کروں؟ ہم کہتے ہیں نا غوث اعظم مدد فرماؤ، تو غوث اعظم کہتے ہوں گے ان نکموں کیا کرنا کیا چاہتے ہو جس پہ میں تمہاری مدد کروں؟ کیا کشمیر لینے جا رہے ہو؟ کیا اسرائیل پہ حملے کا ارادہ ہے؟ کیا کرنا کیا ہے جو میں تمہاری مدد کروں آگے؟ اس بات پہ تو میں تمہاری مدد نہیں کروں گا کہ تمہارے مرید بڑے ہیں اور تمہاری عیاشیاں بڑے ہیں اور تم ان کو نماز کے لیے تک نہ کہو. سارا عجیب اور آپ کے سامنے ہے سارا کچھ. لیکن وہ کیا کہہ رہے ہیں، جو دم غافل سو دم کافر مرشد فرمایا. حضرت رابعہ کے لیے لکھا ہے، وہ درمیان میں پردہ تھا، لوگ بیٹھے تھے، گفتگو ہو رہی تھی. دوران گفتگو کسی شخص نے شیطان کا نام لے لیا. آپ حیران ہو کے فرمانے لگی یہ شیطان کون ہے؟ سارے بڑے حیران ہوئے کہ حضرت رابعہ جیسی شخصیت کو نہیں پتا کہ شیطان کون ہے. او بھائی یہاں تو ہم اپنے بچوں کی ابتدا سے کرواتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اگر پہلا پارہ تلاوت کرو بالکل ابتدا میں آ جاتا ہے الا ابلیس ابا واستکبر وکان من الکافرین. تو حضرت رابعہ کو نہیں شیطان کا پتہ. ایک شخص پردے کے پیچھے سے عرض کرتا ہے سیدہ آپ نے شیطان کا نام نہیں سنا؟ اب آگے سے فرمانے لگی تیرے منہ سے سنا، میں نے تو رحمان کا ہی سنا ہے. سیو نی مینو رانجا آکھو ہیر نہ سدو کوئی، رانجا رانجا کر دی میں آپ پہ ہی رانجا ہوئی. اقبال تیرا دور پھر ٹھیک تھا، یہاں تو تھا یہاں نہیں تھا، لیکن آج یہاں بھی نہیں اور یہاں بھی نہیں. اس لیے پتر میری گزارش ہے آپ سب سے، ایتھے بھی اور پھر ایتھے بھی
حضرت شاہ حسین نے کہا تھا نا، ربا میرے حال دا محرم تو ہے، اندر تو ہے، باہر تو ہے، روم روم وچ تو ہے، کہے فقیر حسین نے مانا میرا سب کچھ تو ہے۔ یہ میرے سیدی، میرے دادا شیخ حکیم عبدالحی رحمۃ اللہ تعالی، آپ نے حضور امیر ملت پیر سید جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا زمانہ بھی پایا اور آپ کی صحبت سے بھی مستفید ہوئے۔ اپنے والد کی جانب سے بھی خلافت تھی سلسلہ علیہ نقشبندیہ مجددیہ میں، اور پھر حضور امیر ملت سے بھی آپ کو خلافت ملی۔ میں نے آپ سے سنا، فرماتے ہیں کہ حضور امیر ملت بیمار ہو گئے تو وہ ڈاکٹر آیا چیک کرنے کے لیے، تو اس نے نا ادھر وہ رکھا، وہ کیا اس کو اسٹیتھوسکوپ کہتے ہیں، اس نے پیچھے کر لیا، پھر اس نے ادھر رکھا پیچھے کر لیا، پھر اس نے پیچھے لگایا، پھر پیچھے کر لیا، بازوؤں پہ لگایا، پیٹ پہ لگایا، رانوں پہ لگایا، پنڈلیوں پہ لگایا۔ اب ظاہر ہے آپ کے سامنے بھی کوئی ڈاکٹر کرے تو آپ بھی پوچھیں گے، وہ بھائی ڈاکٹر جی یہ کیا کر رہے ہو بھائی، سینے پہ یا ادھر تو ہمیں بھی لگا کئی بار، یہ کیا کر رہے ہو جگہ جگہ؟ تو جناب فرمایا کرتے تھے، کوئی بندہ بولا، اس نے کہا ڈاکٹر صاحب یہ کیا جگہ جگہ لگا کے چیک کر رہے ہیں؟ تو ڈاکٹر کہتا تھا یار جدھر لگاتا ہوں ایک کی آواز آتی ہے اللہ، ایک کی آواز آتی ہے اللہ، ایک کی تو لو لو چل سی، اور آخری آپشن تھا زبان، اور دکھ ہے کہ ہمارے پاس وہ آپشن بھی نہیں رہا۔ اس لیے پتر ایتھے بھی، اور پھر یہ قبلہ پیر صاحب بیٹھے ہیں پتر، پوچھو ان سے جا کے، ان کا یہی کام ہے، پوچھو حضرت ایتھے کیویں پکے گا، ایتھے کیویں پکے گا۔ میرے حضرت صاحب نے کم و پیش 100 سال جی عمر پائی، 2013 میں وصال فرمایا، 2009 10 11 12 13 درد والے سال تھے، گفتگو ترک کر دی، لوگوں سے ملنا چھوڑ دیا، لیکن اکثر آنکھوں سے آنسو گرتے تھے، اور پتہ کیا فرماتے تھے؟ فرماتے تھے یار 100 سال ہو گئے دکان کھولے ہیں، لیکن جیڑا سودا لے کے بیٹھے ہیں کدی منگن ہی کوئی نہیں آیا، کدی کسی نے پوچھے ہی نہیں آ کے حضرت ایتھے اللہ کے بھی ہے، ایتھے اللہ کے بھی ہے، اور کیا کام ہے پیر صاحب کا؟ یہی ان کی اسپیشلٹی ہے، یہی ان کی اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے ڈیوٹی لگی ہے، پوچھتے کوئی نہیں۔ اور میں قبلہ اکثر سوچتا ہوں کہ یہ تو 2013 کے ایک ولی کا درد تھا، اپنے مزار میں داتا صاحب کے درد کا کیا عالم ہوگا۔ میں ایک دن اسی طرح پروگرام تھا تو ماشاءاللہ داتا صاحب حال بھی بھرا تھا، صحن میں بھی لوگ تھے، پتہ نہیں کدھر سے بات دل میں آئی، میں نے بڑی بریک لگائی، نہیں لگی مجھ سے، وہ ایسے ایسے آئی اور ایسے نکل گئی ہے۔ میں نے کہا جی داتا صاحب فرما رہے ہیں بڑا رش ہے، مسجد بھی بھری ہے، صحن بھی بھرا ہے، بڑے لوگ ہیں، لیکن ان میں معین الدین ایک بھی نہیں ہے۔ ہم تو معین الدین کے انتظار میں ہیں، پھر کوئی معین الدین آئے، کوئی چول کھانا ہے، کوئی مکھانے کھانا ہے، کوئی تصویریں کھینچنا ہے، معین الدین ایک بھی نہیں ہے۔ پتر جاؤ نہ پتر کس دن وہاں جا کے اللہ کی حمد کرو، نبی علیہ السلام پہ درود پاک پڑھو، اور پھر عرض کرو حضور نہ مکھانے کھانے نے نہ چول کھانے نے، جو عطا فرماؤ جڑا معین الدین عطا فرمائے جائے، مرضی سائیں اگو مرضی سائیں دی ہے، لیکن بندہ جا کے ادھر جی ہوکا تے دوے نہ۔ اور میں سچ کہہ رہا ہوں پتر، جتنے لوگ بیٹھے ہو، جس دن آپ جا کے یہ عرض کریں گے اللہ کی قسم ہے اپنے مزار میں داتا صاحب خوش ہو کے کہیں گے اوے آج کوئی جنا آیا، آج کوئی جنا آیا۔ لیکن اقبال دعائیاں دیتا رہا، ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے کوئی راہ روے مند نہیں۔ اس لیے پتر ایتھے بھی پکاؤ اور ایتھے بھی، ربا میرے حال دا محرم تو ہے، اندر تو ہے، باہر تو ہے، روم روم وچ تو ہے، کہے فقیر حسین نے مانا میرا سب کچھ تو ہے۔ یہی بات بلے شاہ نے بھی کی، فرمایا علم بس کریں او یار،
یہ نہیں کہا کہ علم حاصل نہ کریں، علم و باز کریں، فقیری کافر مرے دیوانہ ہو۔ جو بے علم ہے، جو جاہل فقیر ہے، وہ تو خود بھی ڈوبا ہے، ساتھ والوں کو بھی لے ڈوبے گا۔ بندے کو حلال حرام فرض واجب، ٹھیک ہے جی، سنت مستحب مباح پتہ ہونا چاہیے بندے کو۔ لیکن فرمایا ان بس، اچھا جی ان کی کریے پھر، فرمایا علم بس کری او یار، اکو الف تیرے درکار۔ تو 10 کتابیں پڑھے گا اس کا نچوڑ بھی یہی ہے اللہ، تو 20 پڑھے گا اس کا نچوڑ بھی یہی ہے اللہ، تو 30 پڑھے گا اس کا نچوڑ بھی یہی ہے اللہ۔ ان ادھر آ میاں، ان ادھر آ میاں، علم بس کریو یار، اکو الف تیرے درکار، علم نہ آوے وچ شمار، جاندی عمر نہیں اعتبار، علم بس کری ہو یار۔ اللہ پکاؤ، پکاؤ انو اللہ۔ تو بیٹا یاد رکھنا، نہیں پکایا ادھر تو چلو حضرت نے اچھی گفتگو فرمائی، چلو دل خوش ہوا حضرت، نہیں تو جناب بس کیا بتائیں حضرت، نہ بولنے والے کو پتا ہے میں کیا بول رہا ہوں، میرا بولنا سامنے والوں پہ کیا اثر چھوڑے گا حضرت جی، میرا یہ جملہ، میرا یہ شعر، یہ کیا سلوک کرے گا سامنے والوں کے ساتھ۔ کوئی احتیاط نہیں حضرت، بے احتیاطی اتنی اللہ کی پناہ ہے حضرت۔ لیکن پتر جو یہ آپ کو بتا رہے ہیں، یہ پتہ نہیں کیا بتا رہے ہیں، لیکن جو قرآن و سنت میں لکھا ہے وہ بالکل مختلف ہے حضرت۔ یہ تو آپ کو کہہ رہے ہیں نا، میرے نال پڑھو جی سارے، سمنو روز حشر دا ڈرنا، ٹھیک ہے بھائی، موج ہوئی بھائی تیری پھر۔ یہ تو آپ کو یہ پڑھا رہے ہیں نا، مجھے دیکھ کے جہنم کو بھی آ جائے گا پسینہ، سارے یہ سمجھی بیٹھے ہیں کہ بھائی جانے دے جہنم ایویں کو گوئے نو اگ لگی ہونی ہے تو میں پیر نے بجا چھڑنی پڑ کے، بیڑا غرق کر دیا حضرت جی، بیڑا غرق کر دیا۔ دیکھو اللہ ڈرا رہے ہیں، اور یہ آپ کو کیا کہہ رہے ہیں ہمارے نعت خواہ میاں، مجھے دیکھ کے جہنم کو بھی آ جائے گا۔ اب ذرا قرآن سنو، قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ القارعۃ ما القارعۃ وما ادراک ما القارعۃ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش فاما من ثقلت موازینہ فهو فی عیشۃ راضیہ واما من خفت موازینہ فامہ ہاویہ، فامہ ہاویہ۔ پھر اللہ فرماتے ہیں وما ادراک ما ہی نار حامیہ۔ لیکن یہ کیا کہہ رہے ہیں، مجھے دیکھ کے جہنم کو بھی آ جائے گا سینہ۔ کیا کہاں لے گئے حضرت، اللہ ڈرا رہے ہیں مالک یوم الدین، وما ادراک ما یوم الدین ثم ما ادراک ما یوم الدین یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ۔ یاد رکھو پتر، یہ بالکل کچھ آپ کو اور بتا رہے ہیں، قرآن و سنت بالکل کچھ اور کہہ رہے ہیں۔ ایک حدیث ٹوٹل نہیں، مفہوم ہے، یہ اللہ نہ پکایا، یہ اللہ نہ پکایا۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے اللہ کو بندے کی بارگاہ میں، بندے کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا۔ سوال، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، جو نعمتیں اللہ نے بندے کو دی، سوال ہوگا۔ مثال کے طور پہ میری خالہ کا بیٹا ہے حضرت، اللہ نے بیٹی دی لیکن دنیا میں مردہ آئی، انتقال بغیر جنازے کے دفنا دیا۔ تو میں خود کو کہہ رہا تھا، میں مولوی سلیمان 1 سال لانے انہوں نہیں لین دیتا ہے، مردہ آئی تینوں 41 سال ہو گئے نے سال لیندے ہیں، تو پھر مالک نے پوچھنا تو ہے نا، بندے اس کو 1 سانس نہیں لینے دیا، تجھے 41 سال جب تک میرا اللہ زندہ رکھے، سوال تو ہوگا نا حضرت۔ اس دن حضرت میں وہ جا رہا تھا تو ایک نابینا آ رہا تھا، وہ بیچارہ بہت مشکل سے چل رہا تھا، میری آنکھ بالکل ٹھیک نہیں، میں کہا مولوی سلیمان سوالتے ہونا ہے نا، وہ نابینا۔ اسی طرح لکھا ہے جو نعمتیں اللہ نے بندے کو دی اللہ سوال کرے گا۔ مثلا بندے تجھے اتنی لمبی عمر دی، حدیث پاک کا مفہوم ہے، بندہ عرض کرے گا جی یا اللہ دیتی تسی، تو اللہ فرمائیں گے بندے تو پھر ہمیں بھول گیا۔ حضرت صاحب ہونا چاہیے تھا نا، جب میں کسی ایسی کو دیکھتا جو 1.5 سال یا 1.5 ماہ کی فوت ہو گئی تو مجھے یاد کرنا چاہیے تھا نا اس کو، پھر
یا اللہ تو منو 1.5 مہینے دا نہیں ماریا ہے، تو منو 41 سال تے لے ہیں، کرنا چاہیے تھا نا مجھے یاد. جب میں کسی اندھے کو دیکھتا تو پھر مجھے یاد کرنا چاہیے تھا نا اس کو. پتر لکھا ہے اللہ پوچھیں گے بندے پھر بھول گیا؟ بندہ کرے گا یا اللہ بھول گیا. پھر اللہ آنکھوں کا سوال، بندے تیری آنکھیں ٹھیک تھی نا، تیرے محلے میں نبینہ تھا نا ایک، پھر بھی بھول گیا. پھر بندے تیری ٹانگیں ٹھیک تھی نا، تیرے محلے میں ایک لنگڑا تھا نا، پھر بھی بھول گئے. ایک ایک نعمت کا سوال ہوگا. اور پھر لکھا ہے حدیث پاک میں کہ پھر اللہ فرمائیں گے جا بندیا، دنیا میں تو ہمیں بھول گیا، آج ہم تجھے بھول گئے. کیونکہ پتر اس وقت یہ بیمار ہے، میری بات کا جس طرح اثر ہونا چاہیے تھا اس نے وہ اثر لیا، کیونکہ اس پہ زنگ ہے، اس پہ زنگ ہے. حدیث ہے، نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ کو بٹھا کے فرمایا میرے صحابہ جیسے لوہے کو زنگ لگتا ہے ایسے دلوں کو بھی لگ جاتا ہے. صحابہ نے عرض کی سونے محبوب جب لوہے کو زنگ لگتا ہے ہم مختلف طریقوں سے اتار لیتے ہیں، دل کو زنگ لگے تو کیسے اتارنا ہے؟ فرمایا جب دل کو زنگ لگے تو قرآن پڑھ کے اتارنا، موت کو یاد کر کے اتارنا. اور پتر صرف زنگ ہی نہیں ہے، ایک اور کام بھی ہے، کالا بھی ہے ساتھ. حدیث پاک کا مفہوم ہے جب بندہ ایک گناہ کرتا ہے تو دل پہ ایک سیاہ نقطہ بنتا ہے. اگر تو توبہ کر لے، معافی مانگ لے، نقطہ، لیکن اگر گناہ پہ گناہ کرے تو نقطہ اور بڑا، پھر گناہ کرے 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 نقطہ. حدیث پاک کا مفہوم لکھا ہے یہاں تک کہ سارے کا سارا دل. ایک ایشو نہیں ہے اس وقت آپ کے اور میرے دل کے ساتھ، پہلا ہے زنگ لگا ہوا ہے، اور دوسرا ایشو کیا ہے کہ لیکن اس میں پتر آپ کا بھی اتنا قصور نہیں، قصور میرا بھی بڑا ہے. میں نے کبھی یہ ایشو چھیڑا ادھر، ہمیں تو پرچیوں نے تباہ کر دی. اب میں کہوں جی آپ کے دلوں کو زنگ لگا ہے تو مجھے اٹھ کے کسی نے پرچیاں دینی ہے؟ میں کہوں جی آپ کے یہاں یا میرا دل کالا ہے مجھے اٹھ کے کسی نے پرچیاں دینی ہے؟ یہ تسی پتر پلیوں پرچیاں دے کے اپنا بیڑا گرک کروا دے، نہ پرچیاں دو تو نہ خوشامد ہوئے تاڑی. کوئی عاشق مدینہ بنا بیٹھا ہے، کوئی عاشق فلانا بنا بیٹھا ہے، کوئی عاشق، اور وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں زنگ بھی لگا ہے اور کالا بھی ہے. لیکن پرچیوں نے مروا دیا حضرت جی، خوشامد نے مروا دیا حضرت. کوئی یہ بات کرتا ہی نہیں، کوئی یہ بات ہی نہیں کرتا. خوشامد ہے. حدیث پاک کا مفہوم کیا ہے؟ اللہ کیا فرمائیں گے بندے دنیا میں تو ہمیں بھول گیا اور آج ہم. اب اس کے اوپر بزرگوں نے لکھا ہے، بزرگ کہتے ہیں اللہ کا کسی بندے کو یہ کہہ دینا کہ جا بندے آسی تینوں بھلا چھڑیا، یہ جہنم کے عذاب سے بھی سخت عذاب ہوگا. جس کو اللہ یہ کہیں گے کہ جا بندیا میں نے تجھے بھلا دیا. اس لیے پتر گلاں بہت کرن انہوں نے، میں ایک ہی گل لے کے آیا جی کہ بلادر صاحب بیٹھے ہیں اور حضرت کی بھی یہی تعلیم ہے، سلسلہ نقشبندیہ مجددیہ سیفیہ، کہ پتر اللہ پکاؤ یارا، اللہ پکاؤ اور اپنے دل کی طرف آؤ، اینو سونا کرو. پتر دکھ یہ ہے کہ پتر جس دور سے آپ اور میں گزر رہے ہیں یہ مادیت پرستی کا دور ہے، عروج پہ ہے مادیت. ہر بندے کی کوشش ہے یہ صاف ہو، ہر بندے کی کوشش ہے یہ ٹھیک ہے ہونا بھی چاہیے، ہر بندے کی کوشش ہے یہ گورا ہو. قوم پاگل ہوگی اس کو گورا کرنے کے پیچھے. رنگ گورا کرنے والا صابن، رنگ گورا کرنے والی کریم، پھر بات یہاں تک بڑی کہ رنگ گورا کرنے والے کیپسول، بات یہاں تک بڑی کہ رنگ گورا کرنے والے انجیکشن کھا رہی ہے قوم، دبا دب کھا رہی. ڈاکٹر کہہ رہے ہیں نہ کھاؤ، سٹمک سے ہاتھ دھو بیٹھو گے، لیور جاتا رہے گا، کڈنی جاتی رہے گی، لیکن قوم کہتی ہے او بھائی سٹمک اندر ہے نا، خراب ہوگا کسی نے دیکھنا ہے؟ لیور اندر ہے خراب ہوگا کسی کو دکھتا ہے؟ کڈنی اندر ہے خراب ہوگی کسی کو دکھتی ہے؟ رنگ گورا ہونا چاہیے، سب نے دیکھنا ہے. اللہ حضرت سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ کا دور مبارک ایسا نہیں تھا، پتہ نہیں یا تو نگاہ ولایت کچھ آگے دیکھ رہی تھی. کمال لکھا حضرت سلطان باہو نے، کیا فرمایا؟ فرمایا اور شدائیا دل کالے کولو منہ کالا چنگا جے کوئی یہ سنو جانے. وہ اس کی کیوں اتنی ٹینشن لیتا ہے؟ کیا تھا کالا ہونے سے؟
اس کی ٹینشن لے، اگر یہ کالا ہو گیا دنیا بھی خراب، عقبہ بھی خراب۔ حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رنگ مبارک بظاہر کالا شریف، حضرت رنگ مبارک بظاہر لیکن دل سونا شریف، حضرت۔ اور وہ دل اتنا سونا دل تھا کہ جب نبی علیہ السلام نے وصال فرمایا، یہ مدینہ سے شام چلے گئے، اتنا سونا دل تھا وہ دل، اللہ اور اللہ کے رسول کو اتنا پسند تھا وہ دل۔ خواب میں نبی علیہ السلام نے فرمایا، بلال کیا ہو گیا، تیرا ہم سے ملنے کو دل نہیں کرتا؟ وہ دل اتنا سونا تھا۔ جب جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خریدنے گئے، امیہ نے 5 اوقیہ سونا مانگا تھا حضرت۔ یہ اس وقت کا پیمانہ تھا، اگر 5 اوقیہ سونے کو آج تولوں میں ڈھالا جائے تو یہ 32 تولے سونا بنتا ہے۔ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے 32 تولہ سونا دے کے جناب سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خرید کے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ اور کتابوں میں لکھا ہے جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلال کا ہاتھ پکڑ کے جانے لگے نا، 5 اوقیہ سونا دے دیا اس کو، تو وہ پیچھے سے بول کے امیہ کہتا ابو بکر بڑا گھاٹے کا سودا کر کے جا رہا ہے۔ آپ نے فرمایا کیوں، کیا ہوا؟ اس نے کہا میں نے تو ویسے 5 اوقیہ مانگا تھا کہ ابو بکر بحث کرے گا، 3 پہ، 3.5 پہ، 3.25 پہ، 2 پہ، 2.5 پہ، 2.25 پہ، 1 پہ، 1.5 پہ، جتنے پہ بھی سودا بن جائے۔ میں نے 5 اوقیہ مانگا تو نے 5 اوقیہ نکال کے دے دیا۔ باقی اگر مجھے کوئی پوچھے تو 1 اوقیہ سونا بھی بلال کی قیمت بہت زیادہ ہے، بلال تو اس سے بھی سستا ہے، اور ابو بکر تو 5 اوقیہ دے کے جا رہا ہے۔ آپ نے آگے سے فرمایا امیہ تجھے کیا پتا بلال کیا چیز ہے، گھاٹے کا سودا تو نے کیا ہے، اور تو نے 5 مانگے، تو نے 100 مانگے ہوتے میں نے 100 دے کے جانے تھے۔ کیوں پتر؟ دل بڑا سونا سی ہے، دل بڑا سونا، تیرا میرا رنگ سونا ہے لیکن دل سونا۔ اتھے پتر اے نہیں ویکھے جاندے، اتھے اے ویکھے جاندے۔ اور پتر انشاءاللہ اللہ وقت لائے گا تو بھی دیکھے گا، میں بھی دیکھوں گا، کتابوں میں لکھا پڑا ہے، سارے یہ منظر دیکھیں گے حضرت۔ جب یہ سارا قافلہ نبی پاک علیہ السلام کی معیت میں جنت کی طرف چلے گا تو پھر کیا ہوگا پتر؟ سارے گورے پیچھے، سارے چٹے پیچھے، ٹھیک ہے جی، سارے گورے، کشمیر والے پیچھے، پٹھان پیچھے، ترکی والے پیچھے، باکو والے پیچھے، آذربائیجان، یہ ساری گوری پٹی ہے نا، گورے رنگ ہیں ان سب کے، سارے پیچھے ہوں گے حضرت۔ جنت میں سب سے پہلے حضرت بلال جائیں گے حضرت۔ اسی لیے تو پھر حضرت سلطان بولے، فرمایا ایمان سلامت ہر کوئی منگے، عشق سلامت کوئی ہو، جس منزل نو عشق پہنچاوے ایمان نو خبر نہ کائی ہو۔ اس لیے پتر ادھر آؤ یارا، اینو سونا کرو یارا، رنگ بھی لگا ہے اور کالا بھی ہے یار، ایدی اللہ حضرت، اینو مانجو، اینو صاف کرو، کسی پاک قلب ہو کسی نے پوچھو جا کے حضرت کہ میں صاف ہوں ہے، اینو مانجو یار، ایدی اللہ۔ اللہ نے پتہ قرآن میں کیا کہا، یہ ایک کی تو بات بندے سے کہی، اور کیا فرمایا؟ فرمایا بندے علی تو ساڑھے کلائیں گا تینو سونا دے کے، یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم۔ اینو سونا کرو پتر، اینو اللہ دے نام نال مانجو حضرت۔ ہاں صفائی ہوتی ہے اس کی۔ حضور بلے شاہ فرماتے ہیں، فرماتے الف اللہ رتا دل میرا، مینو بے دی خبر نہ کائی، بلیا کول لفظ پورے جڑے دل دی کرن صفائی ہے، اینو کرو صاف حضرت۔ ایتھے بھی اللہ اور ایتھے بھی ربا میرے حال دا مارم تو ہے، اندر تو ہے باہر تو ہے۔ یہ حضرت سیدنا بایزید رحمت اللہ تعالی علیہ کے لیے لکھا ہے کہ آپ کا ایک خادم تھا، اس کا نام تھا زید۔ آپ فرماتے میں نے 20 سال حضرت بایزید کی خدمت کی۔ کہتے ہیں جس دن پہلے روز آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے بلوا کے پوچھا اوہ تیرا نام کی ہے؟ کہتے میں نے حضور میرا نام زید ہے۔ فرمان لگے بھائی تجھے کبھی کسی خدمت کے لیے بلانا ہو تو چل، نام تو پتا ہو نا۔ کہتے اگلے دن پھر پوچھا، میں نے کہا جی زید ہے، پھر بھول گئے۔ تیسرے دن پھر پوچھا، میں نے بتایا۔ اور فرماتے 20 سال حضرت کا یہ معمول رہا، روز نام پوچھتے پھر بھول جاتے، پھر پوچھتے۔ کہتے ایک دن میرے دل میں خیال آیا زید
لگتا ہے پیر صاحب تجھ سے خوش نہیں ہے، 20 سال ہو گئے تیرا نام نہیں یاد ہوا۔ کہتے میں گیا اور میں نے جا کے ہاتھ جوڑ کے عرض کی حضور آپ مجھ سے خوش نہیں ہیں؟ آگے سے حضرت بایزید فرمانے لگے نہیں خوش ہوں۔ کہتے میں نے عرض کی حضور کیسے مان جاؤں، 20 سال ہو گئے میرا نام نہیں یاد ہوا، اتنی بے توجہی، اس سے تو یہی پتہ لگ رہا ہے آپ میری خدمت سے راضی نہیں ہیں۔ تو آپ فرماتے ہیں حضرت بایزید بھی رو پڑے اور فرمانے لگے یار بات خوشی یا ناراضگی کی نہیں ہے، بلکہ بات یہ ہے کہ جب سے میں نے اس کا نام یاد کیا ہے مجھے باقی سارے نام بھول گئے ہیں۔ کیسے لوگ تھے یار، اور میں وہ بدقسمت بد نصیب بندہ ہوں، مجھے سارے یاد ہیں، اس کا بھول گیا ہے۔ مجھے سب یاد ہے، بیوی کا، بچوں کا، سانس کا، سسر کا، بہنوئی کا، سالے کا، پنوجے کا، سب یاد ہے۔ بھول گیا تو حضرت اس کا بھول گیا، اس لیے پتر پکاؤ اینو یار، اینو پکاؤ۔ الف اللہ چنبے دی بوٹی مرشد من وچ لائی ہو، نفی اسبات دا پانی ملیا ہر رگے ہر جائی ہو، بوٹی اندر مشک مچایا جہاں پھلن تے آئی ہو، جیوے کامل مرشد باہو جے بوٹی لائی ہو۔ وہی بات جو اقبال نے کی، اقبال حضرت باہو پہلے ہی کر گئے، زبانی کلمہ ہر کوئی آکھے دل دا پڑدا کوئی ہو، جتھے کلمہ دل دا پڑھ دے جیب نو ملے نہ ٹوئی ہو، دل دا کلمہ عارف پڑھ دے کہ جانن یار گلوئی ہو، اے کلمہ مینو پیر پڑھایا میں صدا سہاگن ہوئی ہوں، نہ رب عرش معلہ اتے نہ رب خانے کعبے ہو، گنگا تیرتھ مول نہ ملیا پینڈے بے حسابے، نہ رب علم کتابی لبا نہ رب وچ محرابے ہو، جد دا مرشد ملیا باہو چھٹے سب عذابے ہو، نہ میں جوگی نہ میں جنگم نہ میں چلا کمایا ہوں، نہ میں پج مسیتی وڑیا نہ تسبہ کھڑکایا ہوں، جو دم غافل سو دم کافر مرشد فرمایا ہوں، جیوے کامل مرشد باہو جن سونا رب میں لایا ہوں۔ محنت کرو یار، ایتھے بھی اللہ پکاؤ، ایتھے بھی اللہ۔ اسی پتر بہت دور نکل آئے ہیں، لیکن کیونکہ حضرت میں کل جمعے میں بھی کہہ رہا تھا ساڈا ممبر بڑا کمزور ہے یار، ساڈا ممبر بڑا کمزور ہے پتر۔ مولوی صاحب تے کمیٹی دی اجازت تو بغیر نماز دا ٹائم نہیں بدل سکتے، انہیں کی مسئلہ دسنا ہے جداد۔ دیکھو نا پتر کتنے بچے آپ ننگے سر بیٹھے ہوئے، میں آپ سے ایک سوال کر لوں غصہ تو نہیں کرو گے؟ پتر جو شادی کارڈ آتا ہے لکھا ہوتا کہ نویں کپڑے پا کے آئیو، لکھا ہوتا ہے کیا نہیں لکھا ہوتا کھ، دولہے دا ووٹی دا نام ہوتا ہے، ابے دا نام ہوتا ہے، پتہ لکھا ہوتا ہے، کوئی نہیں لکھا، پا کے سارے نویں جاندے۔ شادی کارڈ پہ سب لکھا ہوتا ہے کہ نہا کے آنا، خوشبو لگا کے آنا، ککھ نہیں پتر لکھیا ہوتے، سب کچھ کر کے جاندے ہو۔ یہاں کتابوں میں لکھا ہے جب مسجد میں آنا، میلاد مصطفیٰ کی محفل میں آنا، سر ڈھانپ کے آنا۔ تم نے پتر کیا اسرائیل سے یا انڈیا سے لڑنا ہے؟ تم تو ان کے لیے سر پہ ٹوپی نہیں رکھ سکتے، تم نے انڈیا سے لڑنا، لیکن کیونکہ مولوی صاحب یہ بات نہیں کہہ سکتے، کمزور ہے ممبر بڑا زیادہ، جو ان کا وہ ہونا چاہیے تھا وہ بیچارے کا نہیں ہے۔ نماز کا ٹائم نہیں بدل سکتا کمیٹی کی اجازت کے بغیر، تھانو ٹوپی لو کیا کہ گل پونا انہیں مجبور کیا کریں، لیکن کیا ہے سارے کا سارا قصور مولویوں کا، سارے کا سارا قصور مدرسے کا۔ وہ ٹیم موٹرن کی کافی پیتا ہے، پینٹ کوٹ اس نے پہنا ہوتا ہے، دبا دب مسجد اور مدرسے کے اور مولویوں کے خلاف بولتا ہے۔ میں نے اس کو کہا بھی تھا، میں نے کہا یار تینوں صرف مہینے دا 12,000 اسی داں گے، خودی تو گھر بھی چلانا ہے، تو بچیاں دیاں فیساں بھی دینیاں نے، تو بجلی دا بل بھی دینا ہے، تو موٹر سائیکل چ تیل بھی پوانا ہے، تو اپنا گھر بھی چلانا ہے، بڈھی نو اپنے بچیاں نو کپڑے بھی لے کے دینے نے،
اس کا اس نے مجھے جواب کوئی نہیں دیا، اوپر سے نئی باتیں جی سیابہ سیابہ. وہ بھائی سیابہ کو بل آتا تھا میٹر بجلی کا، سیابہ گاڑی میں تیل ڈلواتے تھے حضرت. وہ اور معاملہ، یہ اور معاملہ. کمزور ہے کتنے لوگ حضرت جی ننگے سر بیٹھے ہوئے ہیں. ٹوپی تم نے چھوڑ دی، پگ تم نے چھوڑ دی حضرت. کیا لینا تم نے اس کو؟ کون لڑے گا اسرائیل سے؟ تم تو ان کے لیے حضرت جی سر پہ ٹوپی نہیں رکھ سکتے، تم جان دو گے ان کے لیے. اور میں بڑے دکھ سے پتر کہنے لگا ہوں، اللہ یہ باتیں مسجد میں کہنے، لیکن دکھ سے میں کہنے لگا ہوں ہم نہیں دیکھتے نا اللہ ہمیں دکھائے. حضرت آپ بچے بتاتے ہو کہ یہ وہ سکھ بھی فلمیں بنا رہے ہیں، اور پتر سکھوں کی فلم میں وہ جو سکھ ہیرو کا رول پلے کرنے کے لیے آتا ہے اس نے بھی سر پہ پگ. انہوں نے فلموں میں اپنے بابے کی پگ نہیں چھوڑی، تم نے مسجدوں اور محفلوں میں رسول پاک کی پگ چھوڑ دی ہے. کیا کیا رونے روئے ہیں حضرت، انہوں نے فلموں میں نہیں چھوڑی. اللہ گرو نانک کی تعلیمات میں جو کچھ کر رہے ہیں وہ جائز تو نہیں. گرو نانک نے تو نہیں تھا کہا کہ کڑی منڈا کٹھے ہو کے گانا بولن تے نالے نچن. ان کو پتہ ہے جو ہم کر رہے ہیں گرو نانک کی تعلیمات کے خلاف ہے، لیکن پھر بھی گرو نہ لینی وفا کے پگ لائی امت نے مسجدوں میں چھوڑ دی ہے. اور میں بڑا پتر جذباتی سا بندہ ہوں، چھوٹا سی بات بڑی جلدی مجھ پہ اثر کرتی ہے. یہ آج بھی ایک بڑا بچے کا پیار والا نکاح تھا لیکن میں نہیں گیا پڑھنے. لیکن میں اگر کہیں نکاح پڑھانے جاؤں نا تو میں دولہے کی کان میں کہہ دیتا ہوں، میں کہتا ہوں آپ کو پتہ نا آج کل ہمارے دولہے کلا پہنتے ہیں اور شیروانی پہنتے ہیں. چلو جیسے تیسے آئے تو صحیح، کم از کم اپنے طریقے پہ. تو میں دولہے کو کہہ دیتا ہوں، میں کہتا ہوں دولہا تیرے تے ایک کیس ہو گیا، پرچہ کٹ کرتا ہے. وہ دولہے سارے گھبرا جاتے ہیں، حضرت میرا تو ویاہ ہے، میں کی کیتا کہ پرچہ ہو گیا. میں کہا یار ایتھے نہیں ہویا کتے اور ہوا ہے تے یہ نہیں تینوں کسی نے پڑھنا نہ پوچھنا، بعد چ پوچھو نہیں. حضرت کیا کیا میں نے؟ میں کہا پگ بنی ہے نا، کلا پایا ہی نا. میں بایا ہی تیرے تے پرچہ ہے. حضور کیا حضرت کیا ہوں؟ میں اس دن تینوں اللہ نے پوچھنا ہے 10 بندیا ووٹی لین گیا ہے تے سر تے کلا رکھ لیا ہی، کدی ساڑے سونے لئی رکھیا سی؟ پوچھا جانا ہے بچے 10 بندیا. کیا آئے نے پاکستان میں کوئی نئی شک آئی تھی جو کلا نہیں پہن کے آئے گا دلہن نہیں بھیجی جائے گی اس کے ساتھ؟ اپنی واری آئی تو کلا رکھ لیا تو ساڑے سونے واری. فرشتوں چیک کرو اس کا نامہ مال سارا، دیکھو کسی جمعے میں باندھی ہو اس نے. فرشتیاں نے ہنج کر کے چیک کر رہے ہیں، نہیں یا اللہ کسی جمعے نے. 12 ربیع الاول چیک کرو ایدیاں، نہیں یا اللہ 12 ربیع الاول. 10 محرم دے جلسے ویکھو ایدے، عیداں ویکھو ایدیاں، نہیں یا اللہ. کیا یار ہو گیا. یہاں پھر اعلیٰ حضرت نے کہا تھا ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے تھے پیشوا، ان سے پھرے جہاں پھرا آئی کمی وقار میں. کچھ نہیں بچے رہا سڑے کو، نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. یہ ہم مسلمانوں کا بالکل یہی حال ہے، دین بھی اور دنیا بھی نہیں پتہ. میں پھر کہوں گا واپس آ جاؤ یار، آج بھی اس کے دروازے کھلے. وہ بار بار قرآن میں وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، بندے اپنے رب ال واپس آ. بار بار پتر بلا رہا ہے تجھے، وہ کوئی نہیں بلاتا. جو تو میں کر چکے ہیں اتنا کرنے کے بعد کوئی نہیں بلاتا. سکی ماں بھی دور دور کر دیتی ہے. وہ پھر کہہ رہا ہے دروازے کھلے ہیں، مانگ لے معافی، مانگ لے معافی، مانگ لے معافی، کر لے توبہ. اور شاہ حسین نے بڑی کمال گل کہی تھی حضرت، پتہ کیا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہے فقیر حسین نے مانا دنیا چھوڑ آخر مر جانا، آخر کم اللہ دے نال. بندے کیوں بھاگ رہا ہے اس سے؟ آخر جانا کدھر ہے؟ تو نے جانا تو اسی کے پاس ہے نا واپس. پھر اس دن کیا جواب دے گا اس کو جا کے؟ ایسے پتر آ جائیے واپس، آ جاؤ واپس، آ جاؤ، آ جاؤ واپس، آ جاؤ، آ جاؤ اے دیال واپس، آ جاؤ پتر واپس. اور کوئی دوسرا. پھر قرآن میں پھر کہتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کس چیز نے تیرے کریم رب سے دور کر دیا؟ اے انسان تجھے کس چیز نے تیرے کریم رب سے دھوکے میں ڈال دیا؟ الذی خلقک
فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک. اور یہ بڑا خوبصورت نام ہے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مرشد ہیں جناب سیدنا سیری سقطی رحمۃ اللہ کا. کمال لوگ تھے یار. جیسے میں رولا ڈال رہا ہوں بیٹھ کے حضرت، وہ کو خطیب بیان کر رہا تھا تو گزر رہے تھے باہر سے، وہ خطیب کی آواز آئی تو آپ مسجد تشریف لے آئے. آپ کے ادب میں خطیب صاحب اٹھ گئے، چپ بھی کر گئے. تو اور عرض کرتے ہیں حضور کچھ آپ آ کے ارشاد فرمائیں. آپ وہاں ہی کھڑے رہے اور فرمایا مولانا اتنی لمبی لمبی تقریریں نہ کرو، بلکہ ان لوگوں کو صرف اتنا بتاؤ کہ قیامت کے دن تمہارا رب تم سے صرف اتنا پوچھے گا، بندے یہ بتا سارا کچھ تو تیرے لیے تھا، تو کس کے لیے تھا؟ بندے سارا کچھ تیرے لیے تھا، آسمان تیرے لیے، زمین تیرے لیے، چاند تیرے لیے، ستارے تیرے لیے، پھل تیرے لیے، سبزیاں تیرے لیے، گوشت تیرے لیے، رات تیرے لیے، دن تیرے لیے، سب کچھ تیرے لیے تھا. تو صرف اتنا بتا تو کس کے لیے تھا. اس لیے پتر آؤ، آ جاؤ یارا واپس، خود کو معافی منگیے اور خدا نہ لئیے، خود سونے دی نوکری کریے. اور جانور پیدا کیے تیری وفا کے واسطے، کھیتیاں سرسبز کیں تیری غذا کے واسطے، سب کچھ تیرے لیے اور تو ہے خدا کے واسطے. اور پتہ نہیں حضرت آپ پڑھ دیتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. ایشو یہ ہے نا مفہوم نہیں آتا، جان لیتا ہے یہ جملہ، یہ قرآن پاک کی آئے جملہ کہہ گیا میں، جان لیتی ہے. انا للہ، بے شک سب اللہ ہی کے لیے ہے، و انا الیہ راجعون، اور اللہ ہی کی طرف لوٹ واپس پتر اتنے ہی جانا. آج تو نہیں فجر چاہ رہا، آج تو نہیں زور چاہ رہا، آج تو نہیں اثر پڑھ رہا، تو نہیں مغرب چاہ رہا، تو نہیں عشاء چاہ رہا، لیکن جانا تو. اور اسپیشل پتر میرے یہ جو جوان بچے کا کے بیٹھے ہو، حضرت صاحب تشریف فرمائیں، قبلہ پیر صاحب علماء بیٹھے. پتہ ہے پتر تیری میری جڑی اللہ پاک نال پہلی ملاقات ہونی، اب تو نہیں نہ دیکھا اس کو کسی، جڑی پہلی ملاقات ہونی وہ کیسے ہوگی؟ جیسی اس کی شان کے لائق. میں یہ نہیں کہوں گا کہ اس طرح، جیسے اس کی شان کے لائق ہے، لیکن ہونی ہے. پتہ جڑی تیری 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 باجی تاڑی باجی میری جڑی اللہ نال پہلی ملاقات ہونی، پہلی بندے اور رب کی پہلی ملاقات جیسی اس کی شان کی. پتہ ہے اس پہلی ملاقات میں سب سے پہلی بات کیا ہونی ہے؟ ملاقات پیش ہونا ہے نا اللہ دی بارگاہ. پتہ پہلی گل تیری اللہ پاک دی، میری اللہ پاک دی پہلی گل پتہ کی ہونی؟ اللہ نے پوچھنا سلیمان نماز کی رہ جائے گا، سلیمان کی کہو گا تم؟ پہلی اس ذات نہ ملاقات، اور پہلی انہیں گل کی پوچھنی ہے، باقی ساریاں بات چونی ہیں. سلیمان نماز کی آخنا انہوں. ایسے آپس بیٹھے ہیں، قبلہ پیر صاحب بھی بیٹھے ہیں، چلو برکت ہو جائے. کوئی یار اٹھ کے دسو ہم کو جواب تے دو، بنجڑا دینا جو اتنے جا کے کوئی دسو تے صحیح کی آنا جی انہوں اگوں. حضرت صاحب فجر ٹو فجر 24 گھنٹے بنتے ہیں. فجر ٹو فجر پانچوں نمازوں کا اگر وقت نکالا جائے نا تو 24 گھنٹوں میں سے 5 نمازیں صرف 60 منٹ لیتی ہیں. اگر اس نے آگے سے کہہ دیا بندیا 3 گھنٹے تیرے سن، 1 گھنٹہ تیرے کو منگیا سی وہ بھی نہیں دے سکیا، 23 گھنٹے تیرے تھے. 23 گھنٹوں کے لیے کیا؟ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، رات آئی سو جا. وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، دن آیا کم کر. کلو کھا وشربو پی، فسیرو فی الارض، سیر کر زمین دی، نان کے جا، داد کے جا، بیوی کل بہ، بچیاں نو ٹائم دے. کس بات سے روکا تھا تجھے؟ لیکن کیا کہا تھا؟ 1 گھنٹہ. دکھ کی بات یہ ہے پتر ہمارے پاس 1 گھنٹہ بھی نہیں ہے اس ساتھ کے لیے. لیکن یاد رکھنا پتر اس کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا، فرق تجھے پڑ رہا ہے. فرق
اس لیے تو اقبال نے کہا تھا اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ اور پتر بن کے تو وہ کھو دے۔ یہ بڑا خوبصورت نام ہے، حضرت عبدالواحد بن زید رحمۃ اللہ تعالی، نکاح نہیں کیا انہوں نے، مجرد رہے حضرت، بڑھاپا آ گیا، ایک کوئی کتاب پڑھ رہے تھے، حدیث پاک کا مفہوم آیا، جنت میں کوئی اکیلا نہیں ہوگا، سب کا نکاح ہوگا جنت، اللہ آپس میں نکاح کر دیں گے۔ جو نکاح کی عمر کو نہیں پہنچے، فوت ہو گئے، یا نکاح کی عمر کو پہنچے کسی وجہ سے نکاح نہیں ہوا، اللہ آپس میں نکاح کر۔ ہر جنتی مرد کی عمر 30 سال ہوگی، 30 پہ بریک کر جائے گی، 31 32 33 34 نہیں آئے گا، 30 بریک، اور اتھے بریک ہو جائے گی۔ ادھر ہی لکھا ہے اللہ اتنا حسن و جمال دیں گے جنتی مرد کو کہ اس کی بیوی کہے گی آپ کل سے زیادہ خوبصورت نہیں ہوں گے، پھر اگلا دن آئے گا، پھر کہے گی آپ کل سے زیادہ خوبصورت نہیں ہوں گے، بڑھے گا۔ یہ جنت کی نعمتیں ہیں، لیکن پتہ پتہ جنت کی نعمتوں میں سے سب سے جو بڑی نعمت ہے وہ کیا ہے؟ وہ اللہ کا دیدار ہے، وہ اللہ کا دیدار ہے۔ اور اس کے لیے بھی لکھا ہے جنتی جنت میں، جہنمی جہنم میں، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوں گے ان کو حکم جنت کا ہوگا، جنت میں نہیں جائیں گے، جنت کے دروازے کے باہر کھڑے ہوں گے، فرشتے انہیں آ کر کہیں گے تمہیں مبارک ہو، تمہیں جنت کا حکم ہوا ہے، کیوں جنت نہیں جا رہے؟ وہ کہیں گے ہم نے جنت نہیں جانا، ہم نے تو جنت والے کو دیکھنا ہے۔ لوگ راتوں کو سوتے تھے، ہم جاگتے تھے، کیا جنت کے لیے جاگتے تھے؟ لوگ کھاتے تھے، ہم حلال سے بھی ہاتھ کھینچ چکے تھے، تو کیا جنت کے لیے کھینچا تھا؟ تو اللہ کے لیے، ہم نے اللہ کو دیکھنا ہے۔ فرشتے کہیں گے ٹھیک ہے اللہ کا دیدار ہوگا، لیکن اللہ کے دیدار کے لیے جنت میں آنا شرط ہے، تم جنت میں آؤ۔ فرشتے جا کے اللہ کی بارگاہ میں ساری بات عرض کریں، اللہ فرمائیں گے ان کو نوری سنگل ڈالو، لے کے آؤ جنت کے اندر۔ وہ ان کو نوری سنگل ڈالیں گے اور انہیں جنت میں کھینچیں گے، وہ باہر بھاگیں گے، فرشتے جنت میں کھینچیں گے۔ فرشتوں کی طاقت میں اللہ کی طاقت ہوگی، ان کو کھینچ کے جنت کے وسط میں لے آئیں گے۔ جب وہ آئیں گے نا جنت کے وسط میں، تو لکھا ہے پھر اللہ حجاب اٹھا کے ان کو اپنا دیدار کرائیں گے۔ یہ سامنے ایک چھوٹی سی پتر لائٹ لگی ہے، میرے خیال سے جتنی اس کی شدت ہے 1 منٹ تک اس کو ٹک ٹکی باندھ کے دیکھنا مشکل ہے، ہو سکتا ہے 25 25 36 سیکنڈ پہ میں ایسے کر جاؤں، لیکن پتہ پتر جنت میں اللہ کے دیدار کی کیا کیفیت ہوگی۔ لکھا ہے اس طرح عشاق اللہ کے دیدار میں محو ہوں گے کہ 500 سال گزر جائیں گے، کوئی آنکھ بھی نہیں جھپکے گا، ہے 500 سال گزر جائیں گے، کوئی آنکھ بھی نہیں جھپکے گا۔ آؤ یار کوشش کریے تے سی ہونا چرال جائیے یار آگے۔ اسی لیے تو کسی نے کہا تھا ان ڈٹھیاں جدی تانگ دلانو اتھے بن ملیوں جدی یاری، لیکن پتر کتھے تانگ ہے، کتھے یاری ہے؟ ساڑی یاری تے میں ممبر تے رسول اللہ تے بیٹھا ہوں، میرے منہ سے کو پیڑی نکل جائے گی، کتھے یاری ہے؟ کڑیاں نو منڈیاں پیچھے، منڈیاں نو کڑیاں پیچھے لا چھڑیا، انہوں پولی گئے سارے۔ میاں صاحب نے کہا نہیں تھا پانڈے نال نیوں لگانا واہ تیری دانائی، پانڈے نال نیوں لگانا واہ تیری دانائی، نیوں لگا اس کاریگر نال جن نے یہ چیز بنائی، کڈا سونا ہوئے گا یار آپ 500 سال تک اس کو دیکھا جائے گا اور کوئی آنکھ بھی نہیں جھپکے گا، لیکن کیا بس جی، او بس اترا، بس جی بس، اللہ برکت دے تم۔ ان ڈٹھیا جدی تانگ دلانوں ہتھ بن ملے ہوں جدی یاری، بن زلفوں جدا قیدی دو جگ، بن نینا مست خماری، بن ہجروں جدی یاد ستائے، بن صورت خلق پجاری، آزم اس دی حمد کی لکھا میری حمد دے کس کاری ہے۔ دل میں خیال آیا یار اتھے تے نکاح نہیں کیتا، جنت چ تے ہونا ہی ہونا،
کون ہوگی جنت میں میری بیوی؟ اللہ کے حضور دعا کی، یا اللہ جنت میں میری بیوی کون ہوگی؟ پہلی رات دعا نہیں قبول ہوئی، پھر دوسری رات کی نہیں قبول ہوئی، پھر تیسری رات کی قبول ہو گئی۔ خواب میں کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے جنت میں تیری بیوی میمونہ ولید ہوگی، بصرہ رہتی ہے۔ آنکھ کھلی، تہجد پڑھی، فجر پڑھی، سواری لی، بصرہ گئے، لوگوں نے بڑا استقبال کیا۔ ایک شاگرد مرید کے گھر بیٹھے، سب نے عرض کی حضور کیسے آنا ہوا بغیر بتائے؟ فرمایا ادھر کو میمونہ ولید رہتی ہے۔ عرض کی حضور رہتی ہے۔ فرمایا اسی سے ملنے آیا ہوں۔ عرض کی حضور آپ نے اس سے مل کے کیا کرنا ہے؟ پاگل ہے، دیوانی ہے، لوگ پتھر مارتے ہیں اسے۔ فرمایا کیوں مارتے ہیں؟ حضور کام اس طرح کے کرتی ہے۔ کیا کرتی ہے؟ حضور اگر کوئی ہنس رہا ہو تو وہ دیکھ کے رونا شروع کر دیتی، اور اگر کوئی رو رہا ہو تو وہ دیکھ کے مسکرانا شروع کر دیتی، لوگ اسے پتھر مارتے ہیں۔ فرمایا وہ نہیں دیوانی، وہ عقل والی ہے، تم دیوانی۔ عرض کی تھی حضور اجرت پہ نا پیسے لے کے ہماری بکریاں چراتی ہے، اور عصر کے وقت بکریاں لے کے واپس آ جاتی ہے، آئے گی تو مل لیجئے گا۔ فرمایا عصر کس نے دیکھی ہے؟ بتاؤ کس سائیڈ پہ گئی ہے؟ لوگوں نے سائیڈ بتائی ہے، آپ تشریف لے گئے۔ حضرت عبدالواحد بن زید فرماتے ہیں جب میں وہاں پہنچا تو جا کے منظر کیا دیکھتا ہوں کہ لوگوں کو تو یہ کہہ کے آئی ہے کہ بکریاں چرانے جا رہی، لیکن وہاں سب سے چھپ کے لک کے نا مصلی بچھا کے تو نفل پڑھ رہی ہے۔ پتر کیمرے کے سامنے کرنا بڑا آسان ہے، چھپ کے کرنا بڑا اوکھا ہے حضرت، کیونکہ یہاں نفس کو غذا ملتی ہے حضرت، سارے دیکھ رہے ہیں، کیمرے میں ریکارڈنگ ہو رہی ہے۔ یہ پھینکتے ہیں نا دوست پیسے، دکھا ذرا ذرا، ہیں جی؟ تو میں اکثر کہتا ہوں یار پہلے سٹ دے ہو پھر کٹھے کر دے، دینے نے تو جاندے ہیں پڑا جڑیا کرو، لیکن جاندے ہیں کیویں پڑھائیے؟ کیمرے جتے آنا ہی نہیں جاندے ہیں، پہلے سٹ دے نے پھر کٹھے کر دے۔ تو پہلا جان لگے، اگر آپ کو کسی عالم پہ پیار آیا ہے، آپ اس کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، تو جب وہ جانے لگے ہیں تو آپ ان کو پیش کر دیں، آگے ان کی مرضی ہے، لے نہ لے ہیں۔ لیکن ندری جاندیاں جی پیش کریں گے تو کیمرے چ آنا ہی نہیں ہے، تو میں تو کیمرے چ آنا ہے، کیونکہ اے اپنا ہی مزہ ہے، اے جڑے چھپ کے دینے نے وہ نہ کیمرے چ آنا ہی نہیں ہے۔ اوکھا کام ہے کیمرے کے بغیر، اوکھا کام ہے کیمرے کے بغیر۔ اخلاص بڑا، حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ اخلاص پہ گفتگو فرما رہے تھے، طرف وہ خانقاہیں کتابوں میں رہ گئی ہیں جہاں کبھی گفتگو ہوا کرتی تھی، یہاں چیدہ چیدہ کہیں ایسی شخصیات نظر آتی ہیں کہ خود بھی رنگ ہو، سامنے بیٹھے مریدوں پہ بھی رنگ ہو، نہیں تو آپ پہ بھی کوئی رنگ نہیں، تو سامنے بیٹھے بھی بے رنگ ہی نظر آ رہے۔ وہ حضرت نے اخلاص پہ گفتگو کر رہے تھے۔ جب گفتگو ختم ہوئی تو کسی مرید نے حضرت سے پوچھ لیا حضور آپ اخلاص پہ تربیت فرما، آپ نے اخلاص کہاں سے سیکھا؟ آپ رو پڑے، فرمایا یار میں نے اخلاص اپنے محلے کے نائی سے سیکھا تھا۔ عرض کی حضور اتنے بڑے شیخ اور نائی سے اخلاص سیکھا؟ فرمایا ہاں۔ عرض کی حضور کیسے؟ فرمایا فقر کا زمانہ تھا اور جنید کے پاس اتنے پیسے بھی نہیں تھے کہ بال ہی کٹوا لے۔ فرماتے میں پیران کل گیا، پیران نے بڑے بال وے کے منہ پھیر لیا، فرمان لگے جنید جاؤ بال تو کٹواؤ پہلے۔ کہتے میں نے کہا پیسے تو ہے کوئی نہیں، پیران نے آنکھیں ہوں رب کو راہ کٹے گا۔ اب فرماتے میرے پنڈ کا محلے کا وہ جو واحد نائی تھا نا، میں اس کی دکان پہ چلا گیا، باہر کھڑا ہو گیا، چلو دیکھتا تو بات کرتے ہیں۔ وہ کرسی پہ بٹھا کے نا کسی کے بال کاٹ رہا تھا، اب فرماتے بال کاٹتے کاٹتے اس کی نظر مجھ پہ پڑی، میں نے السلام علیکم کہا، اس نے وعلیکم السلام کہا۔ اب فرماتے میں نے کہا ظاہر ہے بھائی تیری دکان ہے، تو پیسے لے کے بال کاٹتا ہے، ظاہر ہے پیسے نہیں لے گا تو گھر کیسے چلے گا؟ تو بھائی میرے پاس تو پیسے ہے کوئی نہیں، تو اس طرح نہیں آج ہو سکتا کہ تو میرے بال اللہ کے لیے کاٹ دے۔ آپ فرماتے یہ سننا تھا کہ بھاگتا ہوا نیچے آیا، میرا ہاتھ پکڑا، دکان پہ لے گئے، اور ایسے نہیں کیا جیسے ہم کرتے، بھائی ان تیرے اللہ واسطے کٹنے نے تو بہ کے ڈیک، آپ ویلا ہوا گا تو تیرے کٹاں گا، پہلے جنہوں کو پیسے لینے انہوں نے کٹنے نے۔ آپ فرماتے ہیں جو بیٹھے تھے وہ تو بیٹھے تھے، جس کے بال کاٹ رہا تھا نا اس کے بھی نہیں مکمل کیے، اس کو بھی اٹھایا اور مجھے بٹھایا، میرا سر چوما اور بال کاٹنے شروع کیے۔ اب بال کاٹتا جائے، روتا جائے، اور ساتھ بار بار کہتا جائے ہاں ہاں
میں نے بڑے بال پیسے لے کے کاٹے ہیں، آج پہلی بار میں اللہ کے لیے کاٹ رہا ہوں۔ اور پتر جڑا اللہ لی کری ہوتا تو مزہ ہی اپنا ہے، اس کا تو لطف ہی وکھرا ہے۔ جو بندہ کیمرے کے لیے کرے تو گوں ہے نرادر، گوں، میں گوں کہوں گا اس کو، جڑا کیمرے کے لیے لوگوں کے لیے کرے وہ گوں ہے، اور جو بندہ اللہ کے لیے کرے تو سونا ہے، 24 کیرٹ سونا حضرت۔ لیکن اوکھا کم نفس نہیں مانے گا، یہ تشہیر چاہتا ہے، یہ کہتا ہے تشہیر۔ میں نے عجیب عجیب لوگوں کو سٹائل سے تشہیر کرتے دیکھا۔ ایک بندہ ادن میں کہندا ہے حضرت صاحب ذرا دھیان کرو، ہن چوکیدار لیٹ نہیں آندا پہ اج کل۔ میں حضرت جی کیویں پتہ لگا؟ نہیں اگے میں تہجد شروع کردا ہاں تے آندا ہی، ہن میں مکاناں ہاں تے آندا ہے۔ ایشو چوکیدار دا کوئی نہیں، بس دسنا ہی کہ میں تہجد پڑھنا ہوں۔ یہ بڑا خبیث ہے حضرت جی، یہ تے باج فقیراں کسے نہ ماریا، ظالم چور اندر دا ہو حضرت جی، اینو کیڑا نتھ پائے حضرت جی۔ یہ ہم تو اس کے آگے شاہی کچھ نہیں ہے، ہمیں کیا پتا اس کی شرارتوں کا اور اس کی چالاکیوں کا، یہ تو پیر کامل کا کام ہے۔ یہ تو پیر کامل کی صحبت ملے گی تو۔ ایک بزرگ کہتے ہیں 40 سال بعد مجھے پتا چلا کہ میں 40 سال لوگوں کے لیے نماز پڑھتا رہا، 40 سال بعد پتا لگا۔ کہتے 40 سال میں نے نماز امام صاحب کے پیچھے کھڑے ہو کے، بالکل پیچھے کھڑے ہو کے پڑھی، 40 سال تکبیر اولیٰ کے ساتھ۔ کہتے 40 سال بعد پتا چلا اللہ کے لیے نہیں پڑھی، لوگوں کے لیے پڑھی۔ کیسے؟ کہتے میں آ رہا تھا، میرا پاؤں پھسل گیا، میں نیچے گرا، چوٹ آئی، خون اگر بہ نکلے تو وضو بھی توڑ دیتا ہے۔ گھر گیا، جلدی جلدی خون روکا، پٹی کی، کپڑے بدلے۔ جب میں مسجد میں آیا تو جماعت کھڑی بھی ہو چکی تھی، ایک رکعت بھی جا چکی تھی۔ کہتے مجھے تیسری یا چوتھی صف میں جگہ ملی۔ پتہ کیسے لگا؟ کہتے جب امام صاحب نے سلام پھیر کے نماز ختم کی اور میں اپنی رہی ہوئی رکعت ادا کرنے کے لیے کھڑا ہوا تو میرے دل میں یہ خیال آیا آج لوگ کیا کہیں گے، رکعت رہ گئی ہے۔ کہ 40 سال بعد پتا لگا لوکاں نہیں پڑھتا رہا وا، جی اللہ نہیں پڑھیا ہوندا تو پھر خیال اللہ دا ہونا سی۔ یہ تو پتر کسی کی صحبت ملے تو یہ باریکیاں پتہ لگتی ہیں، نہیں تو شیطان اور نفس ہمارے ساتھ کیا کرتا ہے۔ یہ بہت مزہ ہے جی، اس کا بڑا مزہ دیتا ہے حضرت، یہ اس کے سامنے کرنا حضرت۔ اسی لیے تو لکھا ہے جب امام حسن پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا، کرتا اتارا گیا، پشت پہ نشان چنڈی، باتیں شروع ہو گئیں، شہزادے ہیں، دوش مصطفیٰ پہ سواری کیا کرتے، کاہے کا نشان ہے؟ غلام رو پڑا، کہا اے دل صاف رکھنا میرے امام کے لیے، میرے امام نے مجھ سے وعدہ لیا تھا کبھی میرا راز نہ کھولنا۔ اب سمجھ نہیں آ رہی امام کے وعدے کا پاس رکھوں یا امام کی عزت پہ وعدے کو قربان کر دوں۔ فرمایا سنو پھر، یہ نشان ان بوریوں کے ہیں جو رات کے اندھیرے میں میرے امام اپنے کندھے پہ اٹھا کے یتیموں کے گھروں میں چھوڑنے جایا کرتے تھے۔ آج تو حضرت صاحب کیمرے کے بغیر کسی کو 1/2 کلو آلو دینے کو تیار نہیں ہے۔ پہلے کیمرہ آئے گا، لوگوں کو بلایا جائے گا، یتیم کی یتیمی کا ڈھنڈورا پیٹا جائے گا حضرت، غریب کی غریبی کا ڈھنڈورا پیٹا جائے گا، سفید پوش کے اوپر جو کوئی چادر رہ گئی ہے اس کو بھی اتارا جائے گا اور بتایا جائے گا سب کو یہ یتیم ہے، یہ غریب ہے، یہ فقیر ہے، یہ مسکین ہے اور یہ بیوہ ہے۔ اوکھا کام ہے کیمرے کے بغیر کرنا۔ اور میں آپ سب نوجوانوں سے کہوں گا خدا کا واسطہ کوئی عملی کام کرو پتر، کوئی تنظیم۔ میرے ایک دوست ہے مجھے فرمانے لگے حضرت صاحب میں نے آپ کا بیان سنا تھا، اس دفعہ میں نے ارادہ کیا ہے کہ رمضان سے پہلے 100 گھروں کو راشن دینا۔ میں یہ بڑی اچھی بات ہے۔ تو میں نے ارادہ یہ کیا کہ میں لکھ کے لگا دوں گا کہ بھئی میرے ہوٹل پہ آ جاؤ تو راشن لے جانا۔ میں نے ان سے کہا، میں نے کہا حضرت صاحب اس وقت امیری ہے، پیسہ آپ پہ عاشق ہے، چم چم برس رہا ہے، لیکن قرآن کہتا ہے وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، لوگوں پہ ایام بدلتے ہیں ہم، آج کا غریب کل کا امیر، کل کا امیر آج کا غریب، کوئی پتہ نہیں جی آپ کے آگے جا کے کیا سے کیا معاملہ ہو۔ ویسے میں دعا کروں گا اللہ کرے قیامت تک آپ کی نسلوں میں امیری رہے۔ تو حضرت صاحب آپ کا دل مانتا ہے کہ آپ کی بیٹی یا آپ کی بہو یا آپ کی بیوی کسی کے ہوٹل پہ جائے راشن لینے، وہاں جو باہر گن مین کھڑا ہے وہ بھی گندی نظروں سے دیکھے، آپ کا جو بہرا ہے وہ بھی اس کو گندی نظروں سے دیکھے؟ نہیں حضرت صاحب۔ تو میں حضرت سے لوکاں دیاں تیاں کانوں بلان لگے، پھر فرمانے لگے حضرت پھر میں کیا کروں؟ میں آپ کے علاقے کا آپ سے کیا چھپا ہے، لسٹ بنائیں اور امام حسن پاک کی طرح جا کے گھروں میں دیکھیں، پتر کام کرو کون،
اللہ دا واسطہ دے کے کہندا ہے پیر صاحب بیٹھے دے نے پتر، جیسے میں نے پہلے کہا امت کا خوش آمد نے بیڑا روڑ دیا. میں یہ 22ویں روزے واپس آیا، اللہ نے عمرے کی سعادت عطا فرمائی. کئی بار پتر جالیوں کے سامنے سے گزرتے ہوئے دل میں یہ خیال آیا پتہ نہیں یا رسول پاک نے تیری طرح دیکھا بھی ہے کہ نہیں دیکھا. پتر سیابی پکا مکان بنائے تے حضور سلام دا جواب بھی نہ دیں تے منہ بھی پھیر لیں. اور سلیمان تو کیا شے ہے؟ یہ تو پتر سب اپنے اپنے وہموں میں مبتلا ہیں، سب اپنے اپنے وہموں میں مبتلا ہیں. یہ انجتے ہیں پتہ نہیں ادھر کیا معاملہ ہے. کیونکہ بات پھر وہی ہے، یہ ان پرچیوں نے بیڑا روڑ دیا ہے. ادھر سچ بولوں گا تو دو گے نہیں، ادھر جھوٹ بولوں گا تو دو گے. مدینے سے بلاوا آ رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے. کتنے جا رہا ہے؟ وہ خدا کا خوف کھاؤ یار. مسجدیں ویران پڑی ہیں، مدینے جاندہ تھوڑا دل، مسجد نہیں جاندہ. اور یاد رکھو حضرت صاحب بیٹھے ہیں، رسول اللہ فرما رہے ہیں جو دل مسجد سے ہوئے بغیر مدینہ آئے ہمیں وہ دل منظور. حضور فرما رہے ہیں جو دل مسجد سے ہوئے بغیر ڈائریکٹ ہی مدینہ آئے ہم اس دل کو مسجد نبوی میں آنے ہی نہیں دیتے. مسجد نبوی میں وہی دل آئے گا جو 5 وقت مسجد سے ہو کے آئے گا. بس یہ ہے کہ پھر پرچیوں کی قربانی دینی پڑتی ہے ایسی باتیں کرنے کے لیے. بالکل لگے رہو حضرت صاحب. میں ایک حضرت صاحب پھر بیٹھے ہیں حضرت جی، یہ پیچھے سوشل میڈیا پہ حضرت جی ویڈیو تصویریں وائرل ہوئی. وہ انڈیا کی وزیر خارجہ طیبہ مارکیٹ کے والا جو گیٹ ہے حضرت، اس کے گیٹ کے باہر آ کے اس نے تصویریں کھینچی ہیں اپنی. حضرت سچ بتانا اس دن نبی پاک علیہ السلام کے قلب مبارک کو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی. حضرت کیا کر رہے ہو؟ صلاح الدین ایوبی کو پتر کبھی کسی نے مسکراتے نہیں دیکھا تھا، ہنسدا نہیں صلاح الدین ایوبی. وہ بیٹھے ہیں نا، آپس میں بیٹھے ہیں، کوئی بات ہو گئی سارے مسکرائے. صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ بالکل سیریس. ایک دن کسی نے پوچھ ہی لیا صلاح الدین ایوبی سے صلاح الدین مسکراتے کیوں نہیں؟ تو صلاح الدین ایوبی نے رو کے جواب دیا. اس نے کہا ہے وہ مسجد جس مسجد سے میرے محبوب کے سیر کی ابتدا ہوئی وہ عیسائیوں کے پاس اور صلاح الدین مسکرائے. تو پتر تو ہی لگے وہ میرا دل جا رہا ہے. کتنے جا رہا ہے؟ جو کرنے والا کام ہے تسی کیتا کوئی نہیں. کشمیر تاڑے کو کھول دیا، فلسطین تاڑے کو کھو کتا، شام کیا ہے یار؟ کیا کر کیا؟ کون سے دین پہ ہو تم؟ یہ کون سا دین ہے جس پہ لگے ہو؟ ساری رات نعت خان بلا کے انہیں سامنے با کے انجن پہ کر دے رہو. کیا ہے یہ؟ اس لیے پتر عملی کام کرو. کوئی عملی کام کرو. میں نے پہلے کہا نا ممبر کمزور ہے. ہاں جی، نبی علیہ السلام نے فرمایا میری امت کے 2 گروہ ہیں جن کے لیے اللہ نے جہنم سے آزادی لکھ دی ہے. پہلا گروہ جو امام مہدی کی معیت میں ہند پہ حملہ کرے گا، اور دوسرا گروہ جو عیسیٰ ابن مریم کی معیت میں یہودیوں سے جہاد کرے گا. یہ حدیث دور تک نہیں ہے، نہ نصاب میں نہ ممبروں پہ. حضرت لیکن یاد رکھنا پتر انہوں نے بھی اس حدیث دا پتا جے تے انہوں نے بھی پتا جے. حضرت اور ان دونوں کی طرف سے اعلان جنگ ہو چکا ہے. حضرت لیکن ہمارے ادھر بہرحال حضرت جی بات بڑھتی جائے گی. میں جب گیا کئی بار دل میں خیال آیا یار پتہ نہیں نبی علیہ السلام نے میرے سلام میرا پسند بھی آیا کہ نہیں. یہ آپ فرماتے میں گیا، میں نے کہا آج میرے بال اللہ کے لیے کاٹ دے. وہ کاٹنا روتا جائے. اور فرماتے ہیں میں بیٹھا سوچ رہا تھا کہ اب تو نہیں کچھ دینے کو ہے، لیکن اگر کبھی اللہ وقت لایا تو تجھے بال کاٹنے کا بدلہ ضرور دوں. آپ فرماتے ہیں پھر وہ وقت آیا، اللہ نے فقیری میں امیری دی، خلیفہ شہر مرید ہوا. ہاں جی، بڑے بڑے شیوخ عمر بن عثمان مکی، ہاں جی جیسے بڑے بڑے شیوخ مرید ہوئے. آپ فرماتے ایک دن بیٹھے بیٹھے مجھے یاد آ گیا، میں نے وہ ایک تھیلی لی، درہم ڈالے، دینار ڈالے، دکان پہ چلا گیا. بوڑھا ہو چکا تھا. میں نے السلام علیکم کہا، اس نے وعلیکم. آپ فرماتے میں نے کہا پہچانا؟
اس نے کہا آپ شیخ جنید ہو؟ آپ فرماتے ہیں میں نے کہا یاد ہے ایک بار تو نے اللہ کے لیے میرے بال کاٹے تھے؟ اس نے کہا۔ آپ فرماتے میں نے تھیلی آگے کر کے کہا لے پھر، یہ وہ بال کاٹنے کا بدلہ ہے۔ آپ فرماتے اس نے سکھایا اخلاص۔ وہ کہتا ہے جنید میں نے تو سمجھا تھا کہ آپ بہت بڑے شیخ ہو گئے، آپ کا مرید ہو جاؤں، لیکن آپ کو تبھی تک تصوف کی ابتدا بھی نہیں آئی ہے۔ آپ فرماتے میں نے کہا ہے ان نائی سانو تصوف سکھائے گا، لیکن پھر خیال آیا نہیں جنید کوئی بات تو ہوگی۔ آپ فرماتے میں نے کہا کیوں کیا ہوا؟ تو آپ فرماتے اس نے سکھایا۔ وہ کہنے لگا جنید یاد رکھیے گا جو کام اللہ کے لیے کریں پھر لوگوں سے اس کا بدلہ نہیں لیتے ہیں، اللہ لے پتر اللہ لے کرو یارا، تھوڑا کر لو اللہ لے کرو یارا، اللہ لے کرو ہے۔ آپ فرماتے دیکھا لوگوں سے چھپ کے نفل پڑھ رہی ہے۔ آپ فرماتے ہیں دل میں خیال آیا یہ نفل پڑھ رہی ہے تو بکریاں کون چرا رہا ہے؟ فرماتے ادھر دیکھتا ہوں تو منظر کیا ہے، بکریاں چر رہی ہیں، شیر بکریاں چرا رہے ہیں۔ میں نے کہا یار یہ فطرت کیسے بدل گئی، یہ شیروں نے کب سے بکریاں چرانی شروع کر دی؟ آپ فرماتے میں سوچ رہا تھا، مجھے نہیں پتہ لگا کب میمونہ نے نماز ختم کر دی، مجھے پکار کے کہتی ہیں اوے عبد الواحد وہ ملنے کا وعدہ تو جنت میں تھا تو یہاں ہی آ گیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں حیران ہوا اس کو میرا نام کیسے پتا ہے؟ آپ فرماتے ہیں میں نے کہا میمونہ پہلی ملاقات نام کیسے پتا چل گیا؟ آپ فرماتے ہیں وہ آگے سے کہنے لگی اے عبد الواحد جس اللہ نے رات کو میرے بارے میں تجھے بتایا تھا اسی نے رات کو تیرے بارے میں مجھے بھی بتا دیا ہے۔ کیسے لوگ تھے، کیا تعلق تھا ان کا، ہے اب یہ تعلق ہے کوئی؟ بلکہ تعلق چھڈو پتر، یہ میں بس اینڈ کرنے لگا ہوں، میں نے اب ایک جگہ اور پہنچنا یہ پتر، یہ ہمارے ایمان کا لیول ذرا دیکھنا پترا، جننے منڈے بیٹھے ہو سچ دسیو جھوٹ نہ بولیو۔ آپ کا کوئی دوست آپ اس کو فون کریں وہ کتنے میں، وہ آگے سے کہ میں مسجد میں بیٹھا ہوں، سچ بتانا ہم اس سے لڑیں گے، اوے مسجد اللہ دے کر تو کلے ہی ٹر گئے مینوں لے کے نہیں گیا، ہم کہیں گے اس کو اس طرح، یا میں بھی آیا ہوں مسجد جی تم اللہ دے کر ہے، پتہ کیا کہنا مسجد باہر کھلوتا ہوں فٹافٹ باہر آ۔ اسی طرح آپ اپنے کسی دوست کو فون کریں وہ فون اٹھائے، اب اسے کہیں کتنے میں، وہ کہ یار ایم این اے صاحب دے کر، سچ دسیو لڑو گے کہ نہیں؟ کیوں بھی کہا کیوں وہ ایم این اے صاحب دے کھلے ہی ٹر گیا، تو تصویراں بھی کنیاں بنا لی ہونے تو مینوں کیوں نہیں لے کے گیا؟ ہوں آئی نہ اتوں میں تیرے بہانے ملنا نہ میں بھی اندر آ جاؤں گا تو اتنے ہی رہ میں آن لگا۔ اسی طرح یہ ہمارے لیے کچھ بھی نہیں ہے، این او سی کی کہنے مسیتے چلا مسیتے گیا دا سا اے ہوں ساڈے لیے مسیت اے ساڈے لیے کی ہے ایتھے آن نوں اسی کچھ نہیں سمجھ، ایم این اے صاحب دا کر ساڈے لیے کی، اوے جا اوے ایم این اے صاحب یاد رکھی جے ایتھوں نہیں تے اوتھوں بھی نہیں، تے جے ایتھوں تے پھر ساری جگہ یہ صاحب نے کہا تھا مانگت کولو منگن والا میشہ رہندا خالی، اس کی دینا دان محمد جیڑا آپ سوالی۔ آج اللہ کا گھر ہمارے لیے کچھ نہیں ہے، اور ایم این اے صاحب کا گھر، ایم پی اے صاحب کا گھر، اتنے تو پھر اقبال کہتا ہے بتوں سے تجھ کو امیدیں خدا سے نہ امیدی، بتا تو صحیح کہ کافری کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں سب سے زیادہ جس چیز نے مجھے پریشان کیا وہ کیا تھا کہ شیروں نے بکریاں کب سے چرانی شروع کر دی ہیں۔ آپ فرماتے میں نے پوچھا، میں نے کہا میمونہ یہ شیروں نے کب سے بکریاں چرانی شروع کر دی؟ تو آپ آگے سے فرمانے لگی اے عبد الواحد جس دن سے میں نے اپنے اللہ سے صلح کر لی ہے اس دن سے پھر ان شیروں نے میری بکریوں سے صلح کر لیا ہے۔ پتر صلح کر لی، صلح کر لی، صلح کر لی، ایتھے بھی اللہ ایتھے بھی پورے وجود تے کوشش کرو گے پوری پتر، پتر انا للہ و انا الیہ راجعون۔
جانا وہ دیکھو نصر نہیں جے دینا انہوں نے کسی نے کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ یا اللہ میرا نہیں کم سی، کوئی غلطی، کوئی کوتاہی، کوئی سبقت لسانی معاف فرما دیں، اور یا اللہ قبول کر لیں۔ تیرا ایک بندہ، تیرے ایک ولی پیر صاحب مرشد بیٹھے، اور بھی وچ کنے پاک بیٹھے نے، اللہ قبول کر لے۔ یا اللہ زبان تے بھی تیرا نام پک جائے اور اندر بھی تیرا نام پک جائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔